بند کر دیجئے، مہربانی کیجئے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، جلوہ گری تو ہو جائے لیکن ذرا پہاڑ کو دیکھ لو۔ تو انسان سے پہاڑ کا وجود، پتھر کا وجود ٹھوس ہے، سخت ہے۔ انسان اگر پتھر سے ٹکرائے تو پتھر زخمی نہیں ہوتا، انسان زخمی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور میں ذرا جستہ جستہ بات کروں گا، پھر آگے بات بھی چلے گی۔ یہاں معراج ہوئی، تشریف لے گئے، قاب قوسین کی منزل پر گئے۔ قرآن ہی فرما رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ جو مرکز نگاہ مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کی نگاہ اس سے ہٹی نہیں۔ بے ہوش ہو جانا تو اور بات ہے، ہٹی نہیں، اسی منزل پر رہی، اسی جو اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی اس سے وہ زیارت تجلیات کرتی رہی۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزے ہو گیا، جل گیا۔ چونکہ مولانا عبدالصبور چشتی صاحب نے بڑے ذوق سے یہ اہتمام کیا ہے اور میں ان کے کہنے پر آ گیا ہوں، ورنہ مشکل ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، میں شعر خوانی کے لیے نہیں وہ بات چلاؤں گا جو میں نے پڑھی آیت، لیکن ذرا یہ ذوق کی باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہاں، تو پہاڑ جل گیا۔ بھائی پہاڑ کیوں جلا؟ بھائی حسد سے لوگ جلتے ہیں نا، جلنے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو اس نے کیا خوب بات کہی کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، پتھر میں بھی آگ ہوتی ہے۔ چکماک ایک پتھر ہے، پہلے جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی تو اس سے رگڑ کر آگ لگائی جاتی، اس کو فارسی میں چکماک کہتے ہیں، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو آگ میں پتھر میں آگ ہوتی ہے، آپ کوئی پتھر اٹھا لیں ٹکرائیں تو چنگاری نکلے گی، ٹھیک ہے نا؟ آگ تو اس میں موجود ہے، اپنی آگ سے نہیں جلا۔ حالانکہ پتھر کے اندر بھی آگ موجود ہے، لیکن اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے، نہیں جی؟ اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے۔ تو یوں جلا، یہ دوسرے جلنے کے معنی میں ہے کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہا ہے۔ بھائی اس سے پوچھے آپ کیوں جل گئے؟ کہنے لگے کہ وہ تجلی موسیٰ کے لیے پڑی، مجھ پر پڑی، لیکن میرے لیے تو نہیں پڑی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ساتھ ساتھ سارا مضمون چلتا ہے۔ تو میں آپ ذرا ذہن میں رکھیے، مجھے ساتھ چلائیں گے، آپ کو میں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ بات کو ذہن میں رکھیں، اور جب ہماری گفتگو کی بارات چلتی ہے نا تو بارات میں بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی کیا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی کیا کام۔
تو ایک ہی آدمی کو جب 10,000 کام کرنا پڑے، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی شعر، کبھی کوئی مضمون، تو آپ لوگ اتنے آدمی سننے والے اور ایک سنانے والا، اور پھر یہ کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہے کہ میں آپ کو رٹی رٹائی سنا رہا ہوں۔ وہ تو آپ ہزاروں جگہ جائیں گے، بڑے بڑے خطیب کھڑے ہیں، وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بٹن دبا دے اور شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو حافظ یاد کی ہوئی ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، ہائے کیا بات تھی کیا بھول گیا، ہو گئی سینکڑوں وعدوں کی وفا، ہنس کے جب تو نے کہا بھول گیا۔ کیا کہہ رہا تو قیس ہے جی، ہائے قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی۔ یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا کس طرف نکل گئے ہیں، میں جا رہا ہوں اسی طرف، اور آپ کو بھی لے جا رہا ہوں اسی طرف، لیکن ابھی کوئی ایسی سواریاں ہوتی ہیں جن کو موٹر میں کوئی ویسے